بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. مڈل ایسٹ میں زبردست تناؤ کے بیچ ٹرمپ بیجنگ پہنچے، زی سے اہم ملاقات ہوگی، ایران جنگ ایجنڈے میں سب سے آگے۔ امریکہ ٹرمپ کے دورے کا استعمال ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے کرے گا، تائیوان، ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور ٹیرف پر اہم بات چیت ہوگی۔ امریکیوں کی معاشی تکلیفوں سے زیادہ اہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، بیجنگ روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ کا بیان۔ ایران نے کہا امریکی ہتھیاروں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے، سمندری راستے میں خود مختاری قائم رہے گی۔ یو اے ای نے حزب اللہ سے تعلق کے الزام میں 16 افراد اور 5 کمپنیوں کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات انڈیا کے خلاف نہیں ہیں، عباس اراغچی کے دہلی دورے سے پہلے ایران کا بیان۔ نئی دہلی برکس فارن منسٹرز میٹنگ کے لیے تیار، مڈل ایسٹ کے حالات اور سپلائی چین میں خلل چھائے رہیں گے۔ برکس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں فلسطین کا ذکر ہوگا، ڈی ڈالرائزیشن پر انڈیا خاموش۔ وجے نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ جیت لیا، انا ڈی ایم کے 24 ارکان نے بھی تائید کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی اہم دورے پر بیجنگ پہنچے، جہاں وہ چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ عالمی سیاست کے ایک اہم وقت ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں زبردست تناؤ ہے اور ایران امریکہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مسائل پر بھی بات چیت ہوگی، جن میں ٹریڈ، ٹیرف، ٹیکنالوجی اور تائیوان شامل ہے۔ یہ دورہ مارچ میں ہی ہونے والا تھا، لیکن ایران جنگ کی وجہ سے اسے ٹال دیا گیا تھا۔ ٹرمپ زی ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ 2017 میں ٹرمپ کے دورے کے بعد چائنا میں امریکی صدر کا پہلا دورہ ہے۔ چائنا ایران کا اہم اتحادی ہے اور ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اس وجہ سے اس دورے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات میں خصوصیت کے ساتھ ایران ڈیل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ نے امن منصوبے پر ایران کے جواب کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ زی پر زور دیں گے کہ وہ ایران پر ڈیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ امریکہ اور چائنا دنیا کی 2 بڑی معیشتیں ہیں، ان کے درمیان کئی معاشی مسائل بھی ہیں جن پر بات چیت ہوگی۔
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ زی پر زور دیں گے کہ وہ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مجبور کریں یا آمادہ کریں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ یقیناً ٹرمپ اس سلسلے میں دباؤ ڈالیں گے۔ ٹرمپ کے دورے سے پہلے امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایران چائنا ڈیل خاص طور پر تیل کے شپمنٹ میں رول کی وجہ سے 12 لوگوں اور اداروں کو بلیک لسٹ کیا۔ ٹرمپ زی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی بات چیت کریں گے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں امریکہ اور چائنا کے درمیان دوڑ چل رہی ہے۔ امریکی سورسز نے بتایا کہ ٹرمپ ہانگ کانگ کے سابق میڈیا ٹائکون جمی لائی کا بھی مسئلہ اٹھائیں گے، جنہیں اس سال 20 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہ عیسائی پادری ایزا جن کا بھی مسئلہ اٹھائیں گے، جن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ حال ہی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ چائنا ایران کو نیا ڈیفنس سسٹم دینے والا ہے، لیکن چائنا نے سرکاری طور پر اس سے انکار کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں تائیوان کے بارے میں چائنا کی پالیسی میں کسی تبدیلی کی امید نہیں ہے۔ چائنا ون چائنا پالیسی پر زور دیتا ہے اور امریکہ اسی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ چائنا کا یہ ماننا ہے کہ تائیوان چائنا کا ہی حصہ ہے۔ دوسری طرف چائنا تائیوان کے لیے امریکی تائید کا مسئلہ اٹھا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ دورہ 3 دن کا ہوگا، جس کے دوران امریکی صدر کے لیے بینکویٹ کا اہتمام کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے دورے کے موقع پر بیجنگ میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ چائنا پردے کے پیچھے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں بھی کرتا رہا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی پاکستان کی امن کوششوں میں ساتھ دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں چائنیز وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت کی تھی اور کہا تھا کہ اسلام آباد کو آبنائے ہرمز کھولنے کے بارے میں کوششیں کرنی چاہیے۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے پچھلے مہینے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات صاف کی تھی کہ ٹرمپ زی ملاقات میں تائیوان کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور یہ مسئلہ امریکہ چائنا تعلقات میں سب سے بڑا جوخم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکیوں کی معاشی پریشانیاں ایران جنگ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے کوئی فیکٹر نہیں ہے اور ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ان کی ترجیح ہے۔ ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا تھا کہ کس حد تک امریکہ کی مالی صورتحال ڈیل کے تعلق سے ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ذرا بھی نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تعلق سے جو بات معنی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ وہ چائنا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امریکی مالی حالت کے بارے میں نہیں سوچتا، میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، میں صرف ایک بارے میں سوچتا ہوں اور یہ ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے۔ صرف یہی بات اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹرمپ پر معاشی مشکلوں کی وجہ سے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کا دباؤ ہے۔ ان کے اس تازہ بیان پر تنقیدیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی ہتھیاروں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم مینا نے کہا کہ اب سے امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہتھیاروں کے ساتھ گزرنے اور خطے کے فوجی اڈوں میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے سابق چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کے چہلم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ملک سمندری راستے سے گزرنا چاہے گا اسے ایرانی فوجوں کی نگرانی میں گزرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوجیں تال میل سے کام کر رہی ہیں اور علاقے میں اپنی خود مختاری قائم رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی فوجی پالیسی جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی ہے، لیکن دشمن اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز آبنائے فخر اسلام بن گئی ہے۔ یو اے ای نے حزب اللہ سے تعلق کے الزام میں 5 کمپنیوں اور 16 افراد کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ اس سلسلے میں یو اے ای کی کیبنٹ نے قرارداد منظور کی ہے۔ یو اے ای ایران کے خلاف سخت پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ اس دوران حال ہی میں دوسرے خلیجی ملکوں نے بھی ایران پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ایک دن پہلے کویت نے کہا تھا کہ اس کے ایک جزیرے میں ایران کی IRGC ٹیم نے گھس کر کارروائی کی۔ بحرین میں بھی IRGC کے حامیوں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور بعض لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں۔ یو اے ای سے ایران کے ساتھ تناؤ کے بیچ کئی پاکستانی شیعہ ورکرز کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اب تک بھی جاری ہے، جو ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب جنگ کے دوران ایران کی طرف سے یو اے ای میں کئی حملے کیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی پاکستانیوں سے حالیہ عرصے میں پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو یو اے ای سے باہر کیا جا رہا ہے جن کے ناموں میں
علی، حیدر، حسین، حسن اور عباس شامل ہیں یا جو شیعہ مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اب تک 5000 سے زیادہ خاندان یو اے ای کے کریک ڈاؤن سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تناؤ کے درمیان یو اے ای نے پاکستان سے قرض کی رقم بھی واپس مانگی تھی جو اسلام آباد نے ادا کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں دہشت گردوں کی مدد کرے گا، انہیں پناہ دے گا تو کھلی جنگ ہوگی۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز کے لیڈر نے کہا کہ کابل پاکستان کے خلاف انڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اب اسلام آباد کے تعلق سے پالیسیوں میں نئی دہلی اور کابل کے بیچ کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 3 ملکوں کے ذریعے سنجیدہ سفارتی کوششیں کی ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان سے سیدھے طور پر نہیں نمٹ رہا ہے بلکہ افغانستان کے ذریعے جنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل کی حکومت انڈیا کی پراکسی بن گئی ہے اور ہندوتو کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کبھی بھی انڈیا کے خلاف نہیں ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں یہ بات کہی۔ یہ بات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے انڈیا دورے کے موقع پر کہی گئی ہے۔ عباس عراقچی برکس فارن منسٹرز کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ برکس ملکوں کی فارن منسٹرز کی میٹنگ جمعرات کو نئی دہلی میں شروع ہوگی۔ یہ میٹنگ جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ انڈیا برکس کا موجودہ صدر ہے۔ یہ میٹنگ اس سال کے آخر میں ہونے والی چھوٹی کانفرنس کی تیاریوں کا سلسلہ ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس فارن منسٹرز میٹنگ میں ایران امریکہ جنگ، آبنائے ہرمز کا مسئلہ چھایا رہے گا۔ اس کے علاوہ برکس ملک فلسطین کے بارے میں قرارداد پر بھی زور دے رہے ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ انڈیا اس تعلق سے نرم سٹینڈ رکھتا ہے اور مشترکہ بیان میں فلسطین کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن اب بھی اس بارے میں بعض اختلافات ہیں۔ برکس میں ایران اور یو اے ای شامل ہے جن کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب اپنے وزیروں کو نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ ان کی نمائندگی سینئر عہدیدار کریں گے۔ برکس کے رکن ملکوں میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، ایجپٹ، انڈونیشیا، ایتھوپیا، یو اے ای، ایران اور سعودی عرب شامل ہے۔ پچھلے سال برکس میٹنگ کے بعد جاری ایک بیان میں فلسطین کی صورتحال کے تعلق سے 16 پیراگراف شامل کیے گئے تھے۔ اس سال بھی میٹنگ کے بعد جاری کیے جانے والے بیان میں فلسطین کو شامل کرنے کے اشارے ملے ہیں لیکن اس کی زبان کے تعلق سے ابھی بات چیت ہو رہی ہے۔ رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروو بھی دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے حالات کی وجہ سے انڈیا میں فیول کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گیس کی سپلائی محدود کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے کہا تھا کہ وہ کئی بچت قدم اٹھائیں جن میں فیول کا کم استعمال شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سونے کی خریدی ملتوی کرنے، غیر ملکی سفر نہ کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ مرکزی حکومت نے سونے اور چاندی پر امپورٹ ڈیوٹی بڑھا کر 15% کر دی ہے تاکہ غیر لازمی امپورٹ کو روکا جا سکے۔ 2025-26 میں انڈیا کا گولڈ امپورٹ 24% سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انڈیا چائنا کے بعد سونے کا سب سے بڑا کنزیومر ہے۔ برکس میٹنگ سے پہلے انڈیا نے ڈی ڈالرائزیشن کے بارے میں کوششوں کو نظر انداز کر دیا۔ انڈیا کو امریکہ کو بھی بیلنس کرنا ہے اس لیے وہ ڈی ڈالرائزیشن کے تعلق سے سرگرم سٹینڈ نہیں لے رہا ہے۔ چائنیز وزیر خارجہ وانگ جی دہلی کا دورہ نہیں کریں گے۔ بتایا گیا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ دورے کی وجہ سے وہیں رکے رہیں گے۔ تمل ناڈو اسمبلی میں وجے نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ان کے حق میں 144 ووٹ ڈالے گئے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے 24 ارکان اسمبلی نے بھی ان کی تائید کی۔ اس طرح انا ڈی ایم کے میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے میں پلانی سوامی کے خلاف کھلی بغاوت ہو گئی اور ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کٹر مخالف پارٹی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کی۔ وجے کے حق میں 144 ایم ایل ایز کھڑے رہے جبکہ 22 نے مخالفت کی اور 5 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ڈی ایم کے 59 ارکان اسمبلی نے واک آؤٹ کیا۔ کیرلا کے چیف منسٹر کا اعلان اب کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ کئی دنوں سے اس تعلق سے سسپنس پایا جا رہا تھا۔ چہارشنبے کو صدر کانگریس ملکارجن کھرگے اور سابق صدر راہل گاندھی کے درمیان میٹنگ ہوئی جس میں اس تعلق سے غور کیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں اگلے چیف منسٹر کا فیصلہ کر لیا گیا جس کا کسی بھی وقت اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اس عہدے کے دعوے داروں میں کے سی وینو گوپال، وی ڈی ستیشن اور رمیش چنتھالیا شامل ہے۔ خود یو ڈی ایف کی اتحادی پارٹیوں نے بھی چیف منسٹر کو چننے میں دیری پر کانگریس پر تنقید کی ہے۔
समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अचानक मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। इसके अलावा उनके जिस्म में ब्लड क्लॉट भी हो गया था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। 38 साल प्रतीक की मौत लखनऊ में हुई। उन्हें फौरी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। बताया गया कि हॉस्पिटल को सुबह 4:55 पर उनकी यानी सेहत के बारे में खबर मिली। फौरी उनके घर पर एक मेडिकल टीम भेजी गई, लेकिन जब डॉक्टर्स वहां पहुंचे उनके जिस्म में जान नहीं थी। फिर भी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां सुबह 5:55 पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। वो साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मौजूदा सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रतीक यादव के गुजरने को दिल तोड़ने वाली खबर करार दिया। इस वाक़े के वक्त उनकी बीवी अपर्णा यादव दिल्ली में थी। खबर मिलने के बाद वो फौरी लखनऊ पहुंची। जनवरी में प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा था कि वो तलाक ले रहे हैं। उन्होंने अपर्णा यादव पर खानदानी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया था। अपर्णा का ताल्लुक बीजेपी से है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. मिडल ईस्ट में जबरदस्त तनाव के बीच ट्रंप बीजिंग पहुंचे। जी से अहम मुलाकात होगी। ईरान जंग एजेंडे में सबसे आगे। अमेरिका ट्रंप के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर दबाव डालने के लिए करेगा। ताइवान, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैरिफ पर अहम बातचीत होगी। अमरीकियों की मौशी तकलीफों से ज्यादा अहम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना है। बीजिंग रवाना होने से पहले ट्रंप का बयान। ईरान ने कहा अमरीकी हथियारों को हुर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। समंदरी रास्ते में खुद मुख्तारी कायम रहेगी। यूएई ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक के इल्जाम में 16 अफराद और 5 कंपनियों को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया। दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात इंडिया के खिलाफ नहीं हैं। अब्बास अरक्ची के दिल्ली दौरे से पहले ईरान का बयान। नई दिल्ली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए तैयार। मिडल ईस्ट के हालात और सप्लाई चेन में खलल छाए रहेंगे। ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट में फलस्तीन का जिक्र होगा। डी डॉलराइजेशन पर इंडिया खामोश। विजय ने असेंबली में एतमाद का वोट जीत लिया। अन्ना डीएमके के 24 अरकान ने भी तायीद की। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।